اس کا چہرہ پھر گیا جی، 90 ڈگری چہرہ پھر گیا۔ ویسے تو علماء کہتے ہیں جی 30 ڈگری تک اگر چہرہ پھر بھی جائے تو گزارا ہو سکتا ہے، یعنی 30 ڈگری تک اگر چہرہ کعبے سے پھر جائے تو جناب نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن 90 ڈگری تک اگر زاویہ بدل جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، کعبے سے چہرہ پھر جاتا ہے۔ اور جو بندہ وہاں پر نماز پڑھ رہا ہو اگر ادھر دیکھے گا تو یہ چہرہ 90 ڈگری پھرا یا نہ پھرا؟ یہ 30 ڈگری سے کتنا زیادہ پھر گیا، چہرے پھر گئے۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ عقل اور عشق میں مکالمہ ہوا ہوگا۔ عقل نے کہا ہوگا کہ صحابیوں کعبہ ادھر ہے، کعبہ ادھر ہے، کعبہ ادھر ہے، رخ ادھر کر لو۔ عشق نے کہا ہوگا کعبہ ادھر ہے تو کیا ہوا، کعبے کا کعبہ تو ادھر ہے۔ عقل نے کہا ہوگا صحابیوں نماز ٹوٹ جائے گی، کعبے سے چہرہ پھر گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ عشق نے کہا ہوگا کہ نمازوں کی قضائیں تو پھر ادا ہوں، نظروں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ صحابہ کرام چہرہ مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ مقتدیوں کی حالت ہے۔ اور امام کی حالت دیکھیے، سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ دیکھا کہ حضور دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی حضور کے چہرے انور کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ دوستان گرامی، یہ ہے شان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور جب آپ نے مسند خلافت کو سنبھالا تو آپ نے جو پہلا خطبہ دیا، ہمارے استاد گرامی وہ خطبہ سنایا کرتے تھے عربی متن کے ساتھ۔ میں آپ کو استادوں کی خیرات سمجھ کر اور اپنے استاد گرامی کا دست شفقت سمجھ کر میں چند الفاظ اس میں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے صحابہ کرام سے نماز سے پہلے خطاب فرمایا۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس انی قد ولیت علیکم، او لوگو مجھے تمہارے اوپر حاکم بنا دیا گیا ہے۔ میں حاکم بنا نہیں ہوں، مجھے حاکم بنا دیا گیا ہے۔ ولست بخیرکم، میں تم سے بہتر نہیں ہوں، میں تم سے بہتر نہیں ہوں، مجھے حاکم بنا دیا گیا ہے۔ یہ ہے ریاست مدینہ کے پہلے حکمران، یہ ہیں جی ریاست مدینہ کے پہلے حکمران۔ ان کا خطبہ سنیے، آپ فرماتے ہیں ان احسنت فاعینونی، اگر میں اچھائی کروں تو میری مدد کرنا، اور اگر وان اسأت، اور اگر میں اچھائی کے رستے سے ذرا پر بھی ہٹ جاؤں تو مجھے پکڑ لینا۔ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جی کسی کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیڈر کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں سیدنا ابو بکر صدیق سے بڑا کوئی لیڈر آ گیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر میں اچھائی کروں تو میری مدد کرنا، اور اگر اچھائی کے رستے سے ذرا بھی ہٹوں تو میرا بازو پکڑ کے مجھے سیدھے رستے پہ لگا دینا۔ اور پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ أَمَانَةٌ وَالْكِذْبَ خِيَانَةٌ، آپ نے فرمایا سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جو کتنا بڑا جھوٹا ہو، کہا جاتا ہے جی یہ سب سے بڑا سیاستدان بن گیا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سیاست نہیں ہے، یہ منافقت ہے، یہ خیانت ہے۔ اگر امانت لینا چاہتے ہو تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کو دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سچائی امانت ہے اور کذب کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، خیانت ہے۔ اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو وہ اپنی قوم سے خیانت کر رہا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر جہاد کرو گے تو قوموں کی عزت اسی میں ہے، اگر جہاد کرو گے تو قوموں کی عزت اسی میں ہے، اور اگر بے حیائی اور فحاشی پھیلاؤ گے تو پھر قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ، چلو چلو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تم پہ رحم کرے۔ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جی مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد کم کر دو،
बुजुर्ग नमाजियों को घरों में बिठा दो, लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो रियासत मदीना के पहले हाकिम हैं, आप फरमा रहे हैं कुमू इला सलातिकुम, अगर तुम चाहते हो कि खुशहाली आ जाए, अगर तुम चाहते हो कि रब का रहम हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि रब की रज़ा हासिल हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि रब तुम्हारे ऊपर खुश हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि रब तुम्हारे ऊपर रहम करे, तो फिर एक ही शर्त है, कुमू इला सलातिकुम, नमाजों के लिए आ जाओ, नमाजों के लिए खड़े हो जाओ। दोस्तान ग्रामी, ये हैं वो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और आप जब मनसब खिलाफत पर जलवा अफरोज़ हुए तो जनाब कपड़े का कारोबार करते थे। सुबह सुबह कपड़ा उठाया, बाज़ार की तरफ चले। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते में मिले। फरमाया भाई जी किधर जा रहे हैं? फरमाया कि हाँ मैं तिजारत के लिए जा रहा हूँ, अगर कमाऊँगा नहीं तो खाऊँगा कहाँ से? उन्होंने कहा नहीं हज़रत आप कपड़ा मुझे दें। कपड़ा पकड़ के रख लिया और अराकीन शुरा ने मजलिस मशावरत में ये मशवरा तय किया कि अमीरुल मोमिनीन का एक वजीफ़ा होना चाहिए, लेकिन वो वजीफ़ा होना कितना चाहिए? हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर से पूछा गया कि हज़रत वो वजीफ़ा होना कितना चाहिए? तो आपने फरमाया कि जितना मदीना के एक मज़दूर का वजीफ़ा होता है, अबू बकर का उतना वजीफ़ा मुकर्रर किया जाए। यहाँ पे जनाब तो जनाब ये है अमीरुल मोमिनीन का वजीफ़ा। और रियाया की खिदमत कितनी करते थे, अपनी रियाया से मोहब्बत कितनी करते थे। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म की ये फितरत थी कि रात के वक्त आप गश्त करते थे, रात के वक्त मदीना शरीफ की गलियों में घूमते थे, अगर कोई गरीब नज़र आता उसकी मदद किया करते थे। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में एक नबीना खातून के घर की तरफ फ़ारूक आज़म की नज़र चली गई। उस नबीना खातून के घर पर जाकर दस्तक देते हैं और वो नबीना औरत पूछती है, तवज्जो फरमाइएगा, वो नबीना औरत पूछती है कि जनाब आप कौन हैं? कहा मैं खिताब का बेटा उमर हूँ। कहा किस लिए आए हो? कहने लगे मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। उस अम्मा ने कहा मेरी खिदमत तो कोई सुबह सुबह करके चला जाता है। फ़ारूक आज़म कहने लगे कि चले ठीक है, मैं कल और जल्दी आ जाऊँगा। दोस्तान गिरामी और जल्दी चले गए, दरवाज़े पे दस्तक दी। अम्मा ने पूछा कौन? कहा खिताब का बेटा उमर है। कहा किस लिए आए हो? कहा अम्मा खिदमत के लिए आया हूँ। कहा मेरी खिदमत तो कोई करके चला गया। उसने कहा हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सोचने लगे कि कल मैं फजर की नमाज से भी पहले आ जाऊंगा। तो जनाब अगले दिन फजर की नमाज से भी पहले फ़ारूक आज़म अम्मा के दरवाज़े पे दस्तक देते हैं और फिर अम्मा पूछती है कि दरवाज़े पे दस्तक देने वाले कौन हो? कहा अम्मा खिताब का बेटा उमर हूँ। कहा किस लिए? कहा अम्मा खिदमत के लिए आया हूँ। कहा खिदमत तो करके कोई चला गया। कहने लगे अम्मा खिदमत का मुझे मौका दे दो। अम्मा ने कहा नहीं नहीं, जो खिदमत करता है वो तुझसे बेहतर खिदमत करता है। अम्मा को कहने लगे फ़ारूक आज़म, कहा नहीं जी मैं उनसे अच्छी खिदमत करूँगा। अम्मा ने कहा नहीं नहीं, वो जो खिदमत करता है तू उस तरह की खिदमत नहीं कर सकता। अम्मा से पूछने लगे फ़ारूक आज़म, कहा अम्मा जी बताइए तो सही वो कैसी खिदमत करता है? अम्मा ने कहा कई सालों से खिदमत कर रहा है, पूछने के बावजूद नाम नहीं बताता। तो पहले दिन आके कह रहा है कि खिताब का बेटा उमर आया है। कई दिनों से खिदमत कर रहा है, पूछने पे भी नाम नहीं बताता। फ़ारूक आज़म के दिल में और तजस्सुस पैदा हुआ कि यार देखूं तो सही वो कौन खुश नसीब है
جو عمر فاروق سے بھی زیادہ خدمت کرتا ہے۔ فاروق اعظم رات کو چھپ کر بیٹھ گئے، دیکھو تو صحیح کہ وہ کون آتا ہے، رات کے کس حصے میں آتا ہے۔ فاروق اعظم نے دیکھا کہ ایک شخص جس کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، چہرے پہ نقاب اوڑھا ہوا ہے، اماں کے گھر پر دستک دیتا ہے۔ مخصوص انداز میں دروازہ جب نوک ہوتا ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، اماں سمجھ جاتی ہے کہ وہی خادم آ گیا، دروازہ کھل جاتا ہے، وہ خدمت کرنے والا اندر چلا جاتا ہے۔ فاروق اعظم چھپ کے دروازے کے پاس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں میں دیکھوں تو صحیح یہ خدمت کرنے والا کیسی خدمت کرتا ہے۔ وہ خدمت کرنے والا وہ نقاب پوش شخص جس کے پاؤں کے اندر جوتا بھی نہیں ہے، اماں کی گھر میں جھاڑو پھیرتا ہے، اس کا آٹا گوندتا ہے، روٹیاں بنا کر برتن دھو کے اماں کو کھلا کے واپس جانے لگتا ہے۔ آگے دروازے پہ عمر فاروق کھڑے ہوتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں اے خدمت کرنے والے چہرے سے نقاب تو ہٹا۔ فاروق اعظم جب نقاب ہٹاتے ہیں تو فاروق اعظم کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، وہ کوئی اور نہیں امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر ہوتے ہیں۔ جناب علی یہ ہیں ریاست مدینہ کے حکمران۔ ریاست مدینہ میں عوام کو لائنوں میں نہیں لگنا پڑتا، ریاست مدینہ میں حکمران وہ ہوتا ہے جو جناب غریبوں کے دروازے پر اس کے حقوق پہنچا دیتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے پہلے خطبے میں خود فرمایا تھا وَالْقَوِيُّ عِنْدَكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي، جو تمہارے نزدیک بڑا مضبوط ہے نا، جس کو تم سمجھتے ہو کہ بڑا طاقتور ہے، جو لوگوں کے حقوق جو ہے وہ غصب کرتا ہے، فاروق حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تھا وہ میرے نزدیک انتہائی کمزور ہے، میں اس سے غریبوں کا حق لے کر جب تک غریبوں کو دے نہیں لیتا ابو بکر سکون سے نہیں بیٹھ جاتا۔ دوستان گرامی، یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کیا کر لیں گے، ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ انگریزوں والا نظام نہیں ہے، ہمارے پاس حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کا نظام موجود ہے۔ ہم وہ کچھ کریں گے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کیا تھا، ہم وہ کچھ کریں گے، وہ نظام دیں گے جو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے ہمیں نظام دیا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا نظام کیا تھا؟ آپ فرماتے تھے خطبہ، پہلے خطبے میں آپ نے اعلان فرمایا تھا وَالضَّعِيفُ عِنْدَكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي، جو تمہارے نزدیک کمزور ہے میرے نزدیک وہ بڑا طاقتور ہے، جو تمہارے نزدیک کمزور ہے میرے نزدیک بڑا طاقتور ہے۔ دوستان گرامی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور خلافت جو ہی آغاز ہوا 11 ہجری ہی تھا، تو جناب ہر قسم سے فتنے تھے، ہر قسم سے فتنے ارتداد، کئی لوگ نئے جو مسلمان ہوئے تھے مرتد ہو گئے، کئی لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا باقی ہم اسلام کے 4 رکنوں کو مانتے ہیں، 5واں رکن نہیں مانتے۔ حضرت فاروق اعظم جیسا بندہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے ابو بکر تھوڑی نرمی کریں، ابھی حالات ناسازگار ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جوش میں آئے، فرمایا عمر زمانہ جاہلیت میں تو بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، کیا اسلام نے تجھے کمزور کر دیا؟ خدا کی عزت کی قسم حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا عمر اگر کوئی زکوٰۃ دینا تو بعد کی بات ہے، اگر کوئی زکوٰۃ کے مال میں اونٹ کے ساتھ رسی دیتا تھا اور وہ رسی بھی نہیں دے گا تو ابو بکر کی تلوار اس سے وہ رسی بھی لے کر اسلام کے حوالے کرے۔ دوستان گرامی، یہ ہے آپ کا دور خلافت۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، فتنہ ارتداد، فتنہ زکوٰۃ، اور پھر جناب 4 جھوٹے نبوت کے دائی، اسود انسی، طلحہ اسدی، مسلمہ کذاب اور سجا نامی ایک خاتون، یہ 4 لوگ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو انہوں نے فوراً موقع غنیمت جانا اور فوراً انہوں نے اعلان کر دیا ہم نبی ہیں، اور وہ سجا نامی عورت
اپنا لشکر لے کے مسلمہ کذاب کے ساتھ لڑنے کے لیے آئی. پھر ان دونوں کا آپس میں عشق ہو گیا. اور یہ باتیں خالی ہوائی نہیں ہیں، یہ کتابی باتیں ہیں. تو جناب ان دونوں کا وہ دونوں لشکر مل گئے. اسود انسی کو بھی صحابی رسول حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسود انسی کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے. جناب یہ ہے ختم نبوت کی جنگ. ہماری جانیں حضرت عکاشہ کی جان سے زیادہ قیمتی ہیں. یہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں غزوہ بدر میں جن کی تلوار ٹوٹی تھی اور حضور سے آ کر عرض کی تھی آقا میری تلوار ٹوٹ گئی. حضور نے وہ کھجور کی ٹہنی ان کو دی اور فرمایا جاؤ اس کے ساتھ لڑو. تو انہوں نے جناب اس کو ایسے لہرایا تو وہ کھجور کی ٹہنی جو تھی وہ بھی تلوار بن گئی. یہ ہیں حضرت عکاشہ اسود انسی کے خلاف. اور پھر جناب مسلمانوں کے لشکر مختلف علاقوں میں روانہ ہوئے ان کے فتنوں کو ختم کرنے کے لیے. حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں ایک لشکر، حضرت اکرمہ بن ابو جہل کی قیادت میں ایک لشکر، حضرت شرحبیل بن حسنہ کی قیادت میں ایک لشکر، اور جناب اور حضرت الہ درمی کی قیادت میں بحرین کی طرف ایک لشکر گیا. اور انہوں نے جناب یہ بڑا خوبصورت یہ بھی لشکر تھا حضرت الہ درمی کا لشکر. انہوں نے بحرین میں چند دشمنوں کو ختم کیا، باقی جناب دریا کے دوسری سائڈ پہ بھاگ گئے. اب اسلام کا لشکر اگر کشتیاں ڈھونڈتا رہتا تو دشمن نکل جانا تھا. حضرت الہ درمی نے کہا کہ اپنی سواریاں جو ہیں وہ دریا کے اندر ڈال دو. انہوں نے کہا حضرت اگر ڈوب گیا تو پھر؟ فرمایا ڈوبنا تو دور کی بات، ہماری سواریوں کے سموں سے اوپر پانی نہیں آ سکتا. یہ کس کے دور میں سارا کچھ ہو رہا ہے؟ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب قلعہ مضبوط ہوئے تے زور لگ دیا، قلعہ مضبوط ہوئے تو زور لگ دیا. ایویں نہیں جناب انہوں نے اپنی سواریاں جو ہیں وہ دریاؤں کے اندر ڈال دیں، ایسے ہی نہیں، ان کو پتہ تھا کہ پیچھے حضرت سیدنا صدیق اکبر موجود ہیں. دوستان گرامی حضرت اکرمہ وہ بھی مسلمہ کذاب کے ساتھ پہلا ٹکراؤ ان کا ہوا، لیکن یہ چند سینکڑوں کی تعداد میں لوگ تھے اور وہ 40,000 کا لشکر تھا. بالآخر یہ لشکر پیچھے ہٹا، حضرت شرحبیل بن حسنہ کا لشکر بھی پیچھے ہٹا. تو آخر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا. نہیں آپ نے بھیجا جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور یہ وہ خالد جاں باز ہیں، وہ خالد جاں باز جن کو حضور نے فرمایا تھا سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمہ کذاب کے خلاف لڑنے کے لیے آئے، اور جناب مسلمہ کذاب کے خلاف لڑنے والے جو صحابہ تھے ان میں کوئی عام لوگ نہیں تھے، بدری صحابہ تھے. اور جناب تقریباً کوئی 1200 کے قریب صحابہ کی شہادتیں، آپ سب نے یہ بات سن رکھی ہے، 1200 کے قریب صحابہ کرام کی شہادتیں ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے ہوئی ہیں. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 10,000 کا چونکہ لشکر تھا، تو 10,000 کے لشکر میں سے حضرت ام عمارہ کہتی ہیں 10,000 کے لشکر میں سے چند ایک لوگ تھے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے تھے، باقی سارے کے سارے زخمی ہو گئے. بتائیے ان کی ہماری جانیں ان کی جانوں سے زیادہ قیمتی ہیں، ہماری جانیں ان کی جانوں سے زیادہ قیمتی ہیں؟ بولیے نہیں، ایسا ہرگز نہیں. ہزاروں ہماری جانیں اس خاک پر قربان جس خاک پر صحابہ کرام کی سواریاں چلی تھی. دوستان گرامی صحابہ کرام نے حضور کی ختم نبوت پر جنگ یمامہ میں پہرا دیا، اور ایسا پہرا دیا. اور وہاں پر ایک اور بات بڑی قابل توجہ ہے. چند دن یہ جنگ جاری رہی تو جنگ فتح نہیں ہو رہی تھی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ ہوا کہ جناب فتح کیوں نہیں ہو رہی؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ ہم نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، یہ بھی نعرہ تکبیر لگاتے ہیں. آئی گل دی سمجھ ہونا، اگر دونوں سائڈاں تو نعرے تکبیر لگن تے مت سمجھنا کہ دونوں مسلمان ہیں، مت سمجھنا، یہ دیکھنا کہ حضور کی ختم نبوت کے ساتھ کون کھڑا ہے.
یہ دیکھنا حضور کی ختم نبوت کے ساتھ کون کھڑا ہے۔ ادھر سے بھی نعرہ تکبیر لگ رہا تھا، ادھر سے بھی نعرہ تکبیر۔ صحابہ کرام نے خالد بن ولید سے کہا حضرت جی وہاں سے بھی نمازیں ہیں، ادھر بھی نمازیں ہیں، انہوں نے بھی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ادھر بھی داڑیاں ہیں، ہم کیا کریں؟ میں نے جناب صحیح بخاری میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں جب کتاب الجہاد کو پڑھا ہے تو وہاں پہ لکھا ہے ہر جنگ کے اندر صحابہ کا ایک کوڈ ورڈ ہوتا تھا، ایک خاص لفظ ہوتا تھا، ایک خاص لفظ۔ اور اب بھی یہ اسٹریٹجی چلتی ہے کہ مسلمانوں کی فوجیں وہ ایک خاص لفظ مقرر کرتی ہیں جن سے پہچان ہو سکے کہ یہ اپنا ہے یہ بیگانہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جناب آج ہماری کوئی خاص پہچان ہونی چاہیے۔ تو کیا شعار تھا؟ ابن کثیر کو پڑھ کر دیکھیے، البدایہ والنہایہ کو، تاریخ ابن خلدون اور دیگر تاریخ کی کتابوں کو پڑھ کر دیکھیے، جناب وہاں پہ لکھا ہے وَكَانَ شِعَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَا مُحَمَّدَ اَيْ يَا رسول اللہ۔ مسلمانوں کی نشانی یہ تھی کہ وہاں سے نعرہ تکبیر لگتا اور ادھر سے نعرہ رسالت لگتا تھا، وہاں سے نعرہ تکبیر لگتا تو ادھر سے جو نعرہ لگتا وہ نعرہ ہوتا نعرہ رسالت۔ سمجھ جانا کہ ختم نبوت پر پہرا دینے والے خالی نعرہ تکبیر نہیں لگاتے، ختم نبوت پر پہرا دینے والے بولیے خالی نعرہ تکبیر ہے، ان کا شعار کیا ہے؟ یا رسول اللہ۔ کیا ہے بولیے؟ یا رسول اللہ۔ تو دوستان گرامی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کو بھی ختم کیا اور بالآخر اللہ پاک نے اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ تو دوستان گرامی، یہ ساری بات آپ کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ریاست مدینہ کے سب سے پہلے حاکم وہ حضور کی ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے بھی تیار بولیے سارے بولو نا یار، کچھ شک ہے؟ ریاست مدینہ کے پہلے حاکم ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے ہر لمحہ تیار ہوتے، اور ان کا خطبہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، اور ان کا خطبہ عوام کی فلاح و بہبود کا آج بھی ضامن ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں بھی وہی عروج ملے جو صحابہ کرام کے زمانے میں اسلام کو حاصل تھا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں بھی اسی طرح مقام اور اسی طریقے سے جناب عروج اور اسی طرح سے کافر تم سے ڈرے، تو پھر ایک ہی بات ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہر طرف تمہیں کامیابیاں ملیں تو دین اسلام کو نافذ کرنے کے لیے کوششیں کریں۔ آپ کی کوشش انشاءاللہ رائیگاں نہیں جائے گی، کوشش کرنا آپ کا کام ہے اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا مالکوں کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔